بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم یوزز آف کمپیوٹر ان ڈفرینٹ فیلڈس پڑھ رہے تھے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر کا یوز انڈسٹری میں دیکھا تھا، اور اس میں ہم نے فردر اگر ہم کل کے لیکچر کو ریوائز کریں تو ہم نے دیکھا تھا کہ انڈسٹری میں ہمارا کمپیوٹر کس کس طرح سے یوز ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک تو وہ سسٹم جو ہماری پروڈکشن کرے گا، جو ہماری پروڈکٹس کو بنائے گا. اس کے علاوہ ڈیزائننگ کے لیے کیڈ، اور اس کے علاوہ ہم مینوفیکچرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیم جیسے سافٹ ویئرس کو یوز کرتے ہیں. تو 3 ہم نے کل مین کمپوننٹس دیکھے تھے. اس کے علاوہ ہم نے کیڈ اور کیم کے فردر ایڈوانٹیجز یا بینیفٹس بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے. آج ہم اسٹڈی کریں گے یوز آف کمپیوٹر ان ایئر لائن سسٹم، ان ویدر فارکاسٹنگ، اور کمپیوٹر سیمولیشن کیا ہے اور یہ کیوں یوز ہوتی ہے. یہ ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں یوز آف کمپیوٹر ان ایئر لائن سسٹم. ایئر لائن سسٹم میں ہمارا کمپیوٹر کس طرح سے یوز ہوتا ہے، یا کس طرح سے ہم اپنے کمپیوٹر کو ایئر لائن سسٹم میں استعمال کرتے ہوئے اس پورے سسٹم کو ایفیشینٹ بناتے ہیں، پراپر ورک کرتا ہوا بناتے ہیں. بہت سے ایریاز میں ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارا کمپیوٹر یہاں پہ یوز ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہماری جو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے جو ایئر کرافٹس ہو گئے، جو ہمارے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جہاز ہو گئے، یا اس قسم کا کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ ہو گیا، اس پوری ڈیوائس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمارا کمپیوٹر ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم صرف باقی ساری چیزیں چھوڑنے صرف ایک جہاز کو ایگزامن کریں نا، اس میں بہت سے کمپوننٹس ہوتے ہیں، اور ہر کمپوننٹ میں ہمارا کمپیوٹر ہی سگنلز بھیج رہا ہوتا ہے اور اس پوری ڈیوائس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو پائلٹس روم ہوتے ہیں اس جہاز کے اندر، وہاں پہ بھی ہمارے بہت سے ایمبیڈڈ کمپیوٹرز موجود ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ ایک پورا بلڈ کیا جاتا ہے ایک کمپیوٹر سسٹم، اس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے پائلٹ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس جہاز کو اڑا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب وہاں پہ بیٹھا ہوا صرف وہ پائلٹ اس جہاز کو ایسے نہیں اڑا رہا ہوتا، بلکہ اس کا تھرو آؤٹ کمیونیکیشن رہتی ہے ہمارے جو ارتھ اسٹیشنز ہوتے ہیں، ارتھ رومز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ. ہمارا جب بھی جہاز اڑتا ہے تو اس کی کمیونیکیشن کنٹرول روم کے ساتھ ہوتی ہے. جو کنٹرول روم کہاں پہ ہوگا، کسی بھی ایئرپورٹ پہ موجود کنٹرول روم کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن کنٹینیوسلی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ اس نے لینڈ کرنا ہے تو وہاں پہ وہ لینڈ ایسے نہیں کر جائے گا، وہ پہلے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا. بہت سی ایسی چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو اسے نظر میں رکھنی پڑتی ہیں، جس کے بارے میں اسے انسٹرکشنز لینی پڑتی ہیں، اور اس کے اکارڈنگ اس سے کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے. اور وہ کمیونیکیشن بھی کیسے ہو رہی ہوتی ہے، وہ کمیونیکیشن بھی تھرو کمپیوٹرز ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں، ہم نے جو یہاں پہ بات کی کنٹرول روم کی، ہم نے پہلے دیکھا ہماری اس پوری ڈیوائس میں بھی ہمارے کمپیوٹرز ہیں. پھر ہم نے دیکھا پائلٹ روم میں بھی ہمارے ایمبیڈڈ کمپیوٹرز موجود ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کمیونیکیشن جو کر رہا ہے ہمارے ارتھ پہ موجود کنٹرول روم کے ساتھ، وہاں پہ کمیونیکیشن میں بھی ہمارا کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کنٹرول روم جو ارتھ پہ موجود ہے، وہ بھی ہماری اس ڈیوائس کو جو اس وقت ہوا میں اڑ رہی ہے، اس پوری ڈیوائس کو ایگزامن کیسے کر رہی ہوتی ہیں، تھرو کمپیوٹرز. تو اس پورے سسٹم کے اندر ہمارے کمپیوٹرز ہی انوالو ہوتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ ہم اس پورے سسٹم میں سے کمپیوٹرز نکال دیں تو میرے خیال میں یہ ورکنگ ہو ہی نہیں سکے گی. ہمارے ایئر کرافٹس ایئر میں موو کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ انڈیویجولی موو نہیں کر رہے ہوتے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کمپیوٹرز کے اوپر. اچھا، یہ تو ہمارے پاس اگزامپل تھی کہ ڈیوائس کس طرح سے کمپیوٹر کو وہاں پہ یوز کریے. اس کے علاوہ ایئر لائن سسٹم میں ہمارے کسٹمرز بھی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسٹمر مین وہ پرسن جس نے فلائٹ
یوز کرتے ہوئے کہیں پہ جانا ہے، جس نے اس جہاز پہ کہیں پہ جانا ہے، تو وہ جو ہمارے کسٹمرز ہوں گے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، تھرو کمپیوٹر ایئر لائن سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ویب سائٹس ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایسے سسٹمز موجود ہوتے ہیں جن پہ ہم جا کے فل ڈیٹیل فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنی فلائٹس کی ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے سیٹ ریزرو کرنی ہے تو ہم سیٹ ریزرو کر سکتے ہیں، ہم روٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کس ٹائم پہ ہماری کس ٹائمنگ پہ ہمارے اس پلین نے کہاں پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ ساری چیزیں ایگزامن کر سکتے ہیں۔ اور وہ اس کے علاوہ ہم گھر بیٹھے ہی اگر ہم نے فار ایگزامپل اپنی سیٹ ریزرو کروانی ہے یا سیٹ کینسل کروانی ہے، ہم وہ چیز بھی تھرو کمپیوٹر کر سکتے ہیں۔ ہم اس ایئر لائن سسٹم کا گھر بیٹھے حساب کیسے بن رہے ہیں، تھرو ویب سائٹس، تھرو کمپیوٹرز، تھرو کمیونیکیشن ڈیوائسز۔ اس کے بعد آتا ہے یوز آف کمپیوٹر ان ویدر فارکاسٹنگ۔ ویدر فارکاسٹنگ میں کس طرح سے ہمارا کمپیوٹر یوز ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ویدر فارکاسٹنگ ہے کیا، اس کا کیا رول ہے۔ ویدر فارکاسٹنگ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس نیوز میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ موسم کا حال کیا ہوگا، آنے والے وقت میں موسم کیسا ہوگا، کل بارش ہوگی، پہلے پتہ چل رہا ہوتا ہے جی کل بارش ہوگی، پرسوں بارش ہوگی، پورے ایک ویک کا ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی اپلیکیشنز بھی موبائل ڈیوائسز پہ بن چکی ہیں جس میں ویدر فارکاسٹنگ ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والا موسم کس قسم کا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم اس سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ویب سائٹس بھی ایسی بہت سی موجود ہیں جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کا ہول پرپس یہی ہوتا ہے کہ وہ ویدر کو فارکاسٹ کرتے رہیں، وہ ویدر کا ایگزامن کرتے رہیں، انالیسس کرتے رہیں کہ کس طرح سے ہمارے آنے والا موسم ہوگا یا اس موسم میں کس طرح کی چینجز ہوں گی۔ ہمیں یہ تک پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس اگلا ویک ہے یا اس منتھ کے مڈ میں ہماری بارشیں شروع ہو جائیں گی، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بارشوں کا موسم کس کس ایریا میں زیادہ ہوگا، کہاں پہ کم ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہوتا ہے، ہماری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ویدر فارکاسٹنگ آرگنائزیشنز، تو جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ویدر کو اینالائز کر رہی ہوتی ہیں اور اس انالیسس کی بیسس پہ وہ فارکاسٹ کرتی ہیں کہ آنے والا موسم کیسا ہوگا۔ اب یہ آرگنائزیشنز میں ورکنگ کیسے ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی ایک پرسن نہیں بیٹھا ہوگا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھرمومیٹر لے کے اور جا کے بار بار وہ چیک کرے ایٹماسفیئر کو، انوائرمنٹ کو اور انوائرمنٹ میں موجود ایئر کو کہ کس طرح سے وہ چینج ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، وہاں پہ ہماری ڈیوائسز ہوتی ہیں۔ کون سی ڈیوائسز؟ کمپیوٹر ڈیوائسز۔ ڈفرینٹ اسٹیشنز سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اسٹیشنز کو سلیکٹ کرنے کے بعد وہاں پہ کیا جاتا ہے، ان اسٹیشنز پہ ہمارے کمپیوٹرز کو انسٹال کر دیا جاتا ہے، یعنی رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ان کمپیوٹرز کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ایک سیکنڈ میں چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہوا میں کتنی چینجز آئی ہیں، ہوا میں کتنی نمی انکریز ہوئی ہے یا ڈکریز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اکارڈنگ وہ کیا کرتی ہیں، اپنا فل ایک انالیسس چارٹ بناتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے بیسس پہ جو انالائز انہوں نے کیا ہے اس کی بیسس پہ کہ اگر ایک سیکنڈ میں اتنی چینجز آ رہی ہیں، ایک گھنٹے میں اتنی چینجز آ رہی ہیں، ایک دن میں اتنی چینجز آ رہی ہیں، تو آنے والے 2-3 دنوں میں کتنی چینجز ہو سکتی ہیں، وہ خود سے کیا کرتی ہیں، ایک فارکاسٹ کر کے اور آنے والے موسم کے بارے میں بتا دیتی ہیں۔ یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم ایک موسم کو پورا ایگزامن کر رہے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آنے والے موسم کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک تو ہمیں بہت ہی ایسی کمپلیکیٹڈ ڈیوائسز جیسے سپر کمپیوٹرز وغیرہ ہو گئے ان کی ضرورت ہوتی ہے، جو بہت ایکوریسی کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہیں، میجرمنٹس کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے اکارڈنگ فارکاسٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر دوسری چیز، ضروری نہیں ہے کہ جو فارکاسٹنگ کی گئی ہو وہ 100% کریکٹ ہو، اس میں ویریشنز کی ہم کہہ سکتے ہیں جگہ ضرور ہوتی ہے۔ ہمارا موسم جیسا وہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایز اے مسلم بھی دیکھیں تو یہ چیز ہمیں پتہ ہے کہ موسم کا حال ہو گیا یا اس قسم کی بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں جو
ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جانتا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی صرف یہ چیزیں جانتی ہے کہ کب بارش برسانی ہے، کب موسم کیسا ہوگا. تو ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے اکارڈنگ فارکاسٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے حوالے سے ان ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے انٹیلیجنٹ جتنے مرضی ہو جائیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے. تو اس کے اکارڈنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہم ان ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے فارکاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس کے اکارڈنگ بھی کام ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر ویریشنز آ جائیں. ہم اکثر یہ چیز بھی دیکھتے ہیں، ہمارے موبائل فونز پہ آ رہا ہوتا ہے کہ کل بارش ہوگی، کل بارش ہوگی، نیوز میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس دن بارش نہیں بھی ہوتی. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں موسم بتایا جاتا ہے اس کے اکارڈنگ ورکنگ ہو بھی رہی ہوتی ہے، ویسا موسم ہو بھی رہا ہوتا ہے. تو اس کے اکارڈنگ ہم یہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ویدر فارکاسٹنگ ہوتی ہے یہ 100% ایکوریٹ ہوتی ہے، کریکٹ ہوتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہوگا. اس میں ویریشنز کے چانسز ضرور ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس فارکاسٹنگ کرنے کے لیے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. اس میں ہمارے پاس بیسٹ ایگزامپل اسپارکو کی ہے. یہ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جو ویدر فارکاسٹنگ کرتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں کمپیوٹر سیمولیشن کے بارے میں. دیکھتے ہیں سیمولیشن کیا ہے. کمپیوٹر سیمولیشن بیسیکلی ہمارے پاس سیمولیشن اسپیشل ٹائپ کے ماڈلس ہوتے ہیں جن کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ان سینس کہ لوگوں کو کوئی چیز سکھانا، لوگوں کو ٹرین کرنا، لوگوں کو کسی سسٹم کے بارے میں ہم ٹرین کرنا چاہیں تو ہم تھرو کمپیوٹر سیمولیشن کر سکتے ہیں. کمپیوٹر سیمولیشن میں بیسیکلی ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک سسٹم بناتے ہیں جو ریئل سسٹم نہیں ہوتا بلکہ آرٹیفیشل ہوتا ہے. ہم ایک ماڈل بناتے ہیں، وہ ماڈل لگتا سیم ہمارے ریئل ماڈل کی طرح ہی ہے، لیکن وہ ماڈل آرٹیفیشل ہوتا ہے. کسی پرسن کو کسی بغیر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہم نے کہیں پہ جاب کرنی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک کمپنی میں جاب کرنے کے لیے جائیں اور پہلے دن ہمیں کام دے دیا جائے کہ آپ کریں. ایسا نہیں ہوتا. پہلے ہمیں ٹرین کیا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آفس کیسا کام کر رہا ہے، آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی. پرسن کو ٹرین کیا جاتا ہے. آپ کو کوئی پروڈکٹ اگر دی جاتی ہے تو اس پروڈکٹ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، ہاؤ ٹو یوز، اس کے اوپر موجود ہوتا ہے. اب اسے یوز کرنے کے لیے وہاں سے طریقہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کے اکارڈنگ آپ وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. اس طرح سے ہم کسی بھی سسٹم کو اگر پرفارم کرنا چاہیں تو اس سے پہلے اگر ہم ایفیشینٹ ورکنگ چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں، جی ایم ایس ورڈ میں ایسے کام کرنا ہے، ایم ایس ایکسل میں ایسے کام کرنا ہے، کیا ضرورت ہے یہ پریکٹیکلز کروانے کی تاکہ کل کو آپ پروفیشنل لائف میں جائیں تو یہ جو سافٹ ویئرز ہیں آپ کو پہلے سے یوز کرنے آتے ہوں. تو یہ چیزیں ہمارے پاس کس میں آتی ہیں؟ کمپیوٹر سیمولیشن میں آتی ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ماڈلز کے تھرو ہم نمبر آف پرسنس کو، نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ یا وہ پرسن ریئل سسٹم میں جانے سے پہلے ہی ٹرین ہو. آپ اگر کسی نیو سسٹم میں جاتے ہیں اور اس نیو سسٹم میں فار ایگزامپل آپ نے کسی کالج میں ایڈمیشن لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ کالج میں جاتے ہیں. کالج میں آپ ایک دیکھیں گے ایک نیو کالج ہے، ایک بڑا سا کالج آپ کے سامنے موجود ہے. وہاں پہ آپ انٹر ہوئے، آپ کو کچھ نہیں پتہ آپ کی کلاس کہاں پہ ہوگی، آپ کے ٹیچرز کون سے ہوں گے، آپ وہاں پہ نہیں آپ کو پتہ لائبریری کہاں پہ ہوگی، لیبس کہاں پہ ہوں گی، کینٹین کہاں پہ ہوگی. آپ وہاں پہ بالکل ایک طرح کے کھو جائیں گے. اچھا، اس سے پہلے اگر ہم یہ کرتے کہ جب آپ ایڈمیشن لینے آئے ہیں تبھی آپ کو بتا دیا جاتا، آپ کو وہاں پہ ایک ماڈل کے تھرو آپ کو بتا دیا جاتا یہ ہمارا کالج ہے، یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، یہ
کینٹین ہے، یہ لائبریری ہے، یہاں پہ آپ کی کلاس ہوگی، وہ تھرو ماڈل آپ کو پہلے سے انفارم کر دیا جائے. اب اس کے بعد جب آپ انٹر ہوں گے ریئل سسٹم میں تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا اچھا یہ چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھی تھیں، تو یہ سارا ایریا ہے یہ میں پہلے سے دیکھ چکا ہوں، اب میں ریئل سسٹم میں انٹر ہو رہا ہوں تو مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ موو کرنا ہے، کیسے یہاں پہ رہنا ہے. تو یہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم بہت سی فیلڈز میں لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے سیمولیشن کا یوز کرتے ہیں. سیمولیشن کا یوز کرنے کے بہت سے فائدے بھی ہیں جو ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے. اور سیمولیشن کہاں پہ یوز ہوتی ہے؟ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں یوز ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو کسی بھی سسٹم کے بارے میں سمجھانے کے لیے. اس کے علاوہ بھی ہمارے آفسز وغیرہ کے اندر بھی ہمارے کمپیوٹر سیمولیشن ہی یوز ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں کمپیوٹر سیمولیشن کے بارے میں. کمپیوٹر سیمولیشن میں سب سے پہلی ایگزامپل ہے اور سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے ایک پائلٹ کی جو کیا کرنا چاہ رہا ہے، ایک جہاز چلانا چاہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پائلٹ ہمارے پاس آئے ہم اسے پہلی ہی بار پہ ایک جہاز میں بٹھا دیں کہ چلو بھی اڑاؤ، ایسا نہیں ہے. پہلے ہم اسے پراپرلی ٹرین کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ تھرو کمپیوٹر سیمولیشن. ایک فل جیسے ہمارا پائلٹ روم ہوتا ہے، سیم اسی طرح کا ایک پائلٹ روم ہم بنا دیں گے اپنے آفس کے اندر، اور اس پائلٹ کو وہاں پہ ہم ٹرین کریں گے. اسے وہاں پہ اس کے سامنے اسکرین موجود ہوگی، وہاں پہ وہ بیٹھا نیچے ہی ہوگا اپنے، وہ ارتھ پہ بیٹھا ہوگا، وہ ایک ارتھ اسٹیشن پہ بنے ایک آفس میں بیٹھا ہوگا، لیکن اس کے سامنے ہم ایک ایسا ماڈل جنریٹ کر کے رکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اسکرین پہ اسے ڈفرینٹ ڈیفیکلٹیز نظر آتی جائیں گی تاکہ وہ ہم اسے ٹرین کر سکیں وہ کیسے کس سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہے، وہ کیسے اس سچویشن سے باہر نکل سکتا ہے، اس نے کس طرح سے اس پورے روم کو، اس پائلٹ روم کو کس طرح سے اس نے ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے اس نے کنٹرول روم کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، وہ سارا ہم اسے وہاں پہ پہلے سے ہی کیا کر دیں گے، ٹرین کر دیں گے، اسے پہلے سے ہی سارا کچھ سمجھا دیں گے. اب جب وہ پہلے سے سب کچھ سمجھ چکا ہے، پہلے سے اسے پتہ ہے، پھر اس کے بعد جب وہ پراپرلی ٹرین ہو چکا ہے ہم اسے ریئل سسٹم میں بھیجیں گے. اب جب وہ ریئل سسٹم میں جائے گا تو اسے ایک تو وہ کنفیوژن نہیں ہوگی، ایک وہ اس کا مائنڈ نہیں ہوگا کہ جی میں کہاں پہ آ گیا ہوں، یہ تو پہلی چیز میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، ایسا کوئی اس کے مائنڈ میں نہیں ہوگا. وہ ایک ریلیکس موڈ میں آئے گا اور ریلیکس ہو کے ہی اس پورے سسٹم کو وہ چلا سکے گا. اس کے علاوہ سیکنڈ اس میں ہم اگزامپل دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جو ہم اپنے ایکسپیریمنٹس کرواتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، ہم انہیں فار ایگزامپل فزکس کا، کیمسٹری کا کوئی بھی پریکٹیکل کروا رہے ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کس طرح سے آپ نے میئرمنٹ کرنی ہے، یا ان کو چھوڑیں آپ کمپیوٹر کے پریکٹیکلس بھی لے لیں، ہم اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کس طرح سے آپ نے ان ٹولس کو یوز کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے پریکٹیکلس کرنے ہیں. تو وہ بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ریئل سسٹم میں جانے سے پہلے کیا کر رہے ہوتے ہیں، پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بینیفٹس آف سیمولیشن کچھ ہم ڈسکس کریں گے. کمپیوٹر سیمولیشنس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا ان کے بینیفٹس ہیں. کاسٹ افیکٹو ہے ایک سسٹم ہمارے پاس. کاسٹ افیکٹو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی سسٹم بنا کے اس ایک ہی سسٹم پہ نمبر آف یوزرز کو، نمبر آف اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم نے پیچھے ایگزامپل دی پائلٹ والی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک پائلٹ کے لیے الگ الگ پائلٹ روم بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم انہیں ٹرین کریں. ایک ہی روم ہے، وہاں سے بہت سے پائلٹس کیا ہو رہے ہیں، ٹرین ہو کے نکل رہے ہیں. تو الگ الگ ہمیں نہیں. اور دوسری چیز ہم جی کہیں نہیں بھی ریئل سسٹم میں جاؤ، وہیں پہ جا کے پریکٹس کرو، تو وہ ایک تو ڈینجرس بھی ہو جائے گا، دوسرا اس میں ہماری کاسٹ بھی زیادہ ویسٹ ہوگی. ہم اسے ریئل کار میں بٹھا دیں، جی کار ڈرائیونگ کرنے کے لیے اسے بٹھا دیں، وہ پورا ٹائم اس ریئل کار میں موو کرتا رہے، وہ کار کو کہیں پہ ٹکر مار کے کھڑا ہو تو پیسے ہمارا ضائع ویسٹ ہو رہے ہیں. دوسری چیز وہاں پہ پیٹرول ویسٹ ہو رہا ہے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم اسے ایک ماڈل میں پہلے کیا کریں، ٹرین کریں، اس کے بعد ہم اسے ریئل ماڈل میں تب بھیجیں جب وہ اپنی 100% پرفارم کر چکا اور اسے لگتا ہو کہ اب میں ریئل انوائرمنٹ میں جانے کے قابل ہوں.
لارج نمبر آف پرسنس کو، لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ایزلی ہم ایک ہی سسٹم کے تھرو ٹرین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کمپیوٹر یہ جو سیمولیشنز ہوتی ہیں، جیسے ہمارے اپلیکیشنز ہوں گی، تو یہ ہم بہت ایک ہی اپلیکیشن کو ملٹیپل کمپیوٹرز کے اوپر ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک میں ہم نے یوز آف کمپیوٹر ان ایئر لائن سسٹم دیکھا، ان ویدر فار کاسٹنگ دیکھا، اور سب سے مین چیز ہم نے کمپیوٹر سیمولیشن کے بارے میں دیکھا. ہم نے دیکھا کمپیوٹر سیمولیشن کیا ہے، اس کے کچھ ایگزامپلس، اور اس کے علاوہ اس کے ہم نے کچھ بینیفٹس بھی ڈسکس کیے. مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر کلیئر ہوگا. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.